کیا اب جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی عظیم خاتون بھی گزری ہیں جن کی ذہانت علم اور فقاہت کا لوہا بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مانتے تھے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے علم، حکمت اور تدریس کے میدان میں ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس عظیم شخصیت کی زندگی اور ان کے علمی کارناموں پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ اور تمام مسلمانوں کی روحانی ماں۔ آپ کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل تھا بلکہ آپ علم، حکمت اور فقاہت کا ایک ایسا مینار تھیں جس سے پوری امت نے روشنی حاصل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کے فرامین اور آپ کی ہر ادا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ذہین حافظے میں محفوظ کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے بڑا راویہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اپنے 2210 احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے جو کسی بھی خاتون صحابی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ کا علم صرف روایت تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ احادیث کے معنی، ان کے پس منظر اور ان سے مستنبط ہونے والے شرعی احکام پر گہری بصیرت رکھتی تھیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی صحابی کو کسی حدیث شرعی مسئلے میں کوئی ابہام پیش آتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے۔ آپ اپنے علم اور فقاہت کی بنا پر نہ صرف وضاحت فرماتی بلکہ بعض اوقات دیگر صحابہ کرام کی روایت کردہ احادیث میں موجود باریکیوں کی تصحیح بھی فرماتیں۔ مثال کے طور پر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غسل سے متعلق ایک حدیث روایت کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس میں موجود باریک فرق کو واضح کیا۔ یہ اب کی علمی گہرائی اور فقہی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف حدیث کی راویہ ہی نہیں تھیں بلکہ اب ایک عظیم معلمہ اور مربی بھی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین عظام اب کے علم کے محتاج تھے۔ وہ دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس مسائل کے حل اور علمی رہنمائی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ کے بھانجے عروہ بن زبیر آپ کے شاگردوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں جنہوں نے آپ سے بہت زیادہ علم حاصل کیا۔ اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور مسروق جیسے کبار تابعین بھی آپ کے چشمہ علم سے سیراب ہوئے۔ آپ فقہ کے مسائل میں گہری بصیرت رکھتی تھیں۔ صحابہ کرام مشکل مسائل میں آپ سے رجوع کرتے اور اب قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے مستند جوابات دیتی تھیں کہ سب مطمئن ہو جاتے۔ آپ کی فقہی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ آپ صرف شرعی علوم میں ہی نہیں بلکہ دنیاوی علوم میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ آپ قرآن کے معنی، تفسیر، عربی شاعری، تاریخ، نسب اور یہاں تک کہ طب میں بھی گہرا علم رکھتی تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن، فرائض، حلال و حرام، شاعری، طب، عرب کے ایام اور نسب کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں دیکھا۔ یہ اب کی وسعت نظری اور علم کے ہر میدان میں دسترس کا ثبوت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری زندگی علم کے حصول، اس کی ترویج اور امت کی رہنمائی میں گزاری۔ اپنے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ اسلام میں خواتین علم و حکمت کے میدان میں بلند ترین مقام حاصل کر سکتی ہے۔ آپ کا کردار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے جو حصول علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر لگن اور سچی نیت ہو تو کوئی بھی رکاوٹ علم کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت اور ان کے علمی ورثے سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔